السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات کی تفسیر سیکھی تھی اور آج ہم اگلی چند آیات کا تعاقب کرتے ہوئے معصومین کے لگائے گلشن سے گزریں گے اور فرامین کی صورت میں کھلے گلوں کو سمیٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پچھلی چند آیات میں اللہ نے متقین کا ذکر کیا تھا اور اگلی چند آیات میں اللہ کافروں کو اوصاف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یعنی اے رسول جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ دوستو، امام فرماتے ہیں کہ ان الذین کافروا یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور ان مومنین کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی توحید، محمد کی رسالت اور علی علیہ الصلوۃ والسلام اور باقی ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کے وسیع ہونے کا اقرار کیا، ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا اور ان کا انکار کیا، ان کو تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ دوستو، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو امام نے فرمایا کہ خاتمہ سے مراد کافروں کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگانا ہے۔ دوستو، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر ایسی نشانی لگا دی ہے جس کو فرشتے دیکھتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور مہر اور پردے بھی ان کے اپنے پیدا کردہ ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کے ان احکام سے منہ موڑ لیا جن کا ان کو حکم دیا گیا تھا، اور جس چیز کا ان سے مطالبہ کیا گیا تھا اس میں انہوں نے تقصیر کی، اور ایمان کے تقاضوں سے انہوں نے غفلت برتی۔ اس وجہ سے ان کی حالت اس شخص کی سی ہو گئی جن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہو اور وہ کچھ نہ دیکھ سکتا ہو، اور اللہ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ بندوں کو جبراً عمل سے روک دے اور پھر عمل کا مطالبہ بھی کرے۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا اور روز آخرت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ مومنین نہیں ہیں۔ دوستو، اس آیت کی تفسیر میں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ایک طویل حدیث میں فرماتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیر کے موقع پر لوگوں سے اپنی ولایت کا عہد لے چکے تو آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کسی کا بھی میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر شخص اول سے فرمایا تم آؤ اور علی کی ولایت پر بیعت کرو۔ وہ آیا اور اس نے بیعت کی، پھر دوسرے شخص نے بیعت کی، اور پھر باقی تمام لوگوں نے بیعت کی اور سب متفرق ہو گئے۔ پھر ایک سرکش جماعت نے آپس میں صلاح کی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا تو ہم اس امر حکومت اور ولایت کو علی سے ہٹا لیں گے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخادعون الا انفسهم وما یشعرون، یعنی وہ لوگ خدا کو اور مومنین کو فریب دیتے ہیں، اور حقیقت حال یہ ہے کہ وہ فقط اپنے نفسوں کو ہی فریب دیتے ہیں اور ان کو کچھ خبر نہیں ہے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علی کے بارے میں لوگوں کی حرکتوں کی خبر ملی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور ان کو دھمکایا۔ تب انہوں نے بہت قسمیں کھائیں، اور ان میں شخص اول نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے کسی عمل کو اس بیعت کے برابر نہیں سمجھتا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کی باعث جنت کے محلوں کو میرے لیے کشادہ کر دے گا۔ پھر شخص ثانی نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، مجھے اپنے جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کے حوالے سے اس بیعت کے علاوہ کسی چیز پر اعتماد نہیں۔ خدا کی قسم، اگر زمین سے لے کر عرش تک گواہر و جواہر کا انبار میرے لیے ہو تب بھی مجھے پسند نہ آئے گا کہ میں اس بیعت کو توڑ دوں۔ اور شخص ثالث نے کہا کہ اگر تمام اہل دنیا کے گناہ میرے سر پر ہوں تب بھی مجھے یقین ہے کہ اس بیعت کے سبب اللہ میرے گناہ بخش دے گا۔ تب اللہ نے کہا وہ فریب دیتے ہیں، یعنی اپنے دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور زبان سے قسمیں کھا کھا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں کو اور اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کے علاوہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ اور پھر فرمایا فی قلوبہم مرض وزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو زیادہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے جس کی وہ تکذیب کرتے ہیں۔ دوستو، ایک طویل روایت میں امام فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں نے
فضائل علی علیہ الصلوۃ والسلام کا مشاہدہ کیا تو ان کے مرض قلب میں اضافہ ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، یعنی ان سرکشوں اور شک کرنے والوں اور اس بیعت علی کو توڑنے والوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اور خدا نے ان کی بیماری کو اور زیادہ کر دیا ہے۔ ان معجزات کی وجہ سے جو انہوں نے علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دیکھے، ان کے دل متکبر اور مغرور ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ ہم اس بیعت اور ولایت پر قائم رہیں گے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، خبردار وہ فساد پھیلانے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ جب غدیر کی بیعت توڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ کمزور عقیدے کے لوگوں کے سامنے بیعت توڑنے کا اظہار کر کے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، کہ وہ لوگ تمہاری باتوں کو سن کر اپنے دین و مذہب میں تفتیش کرنے لگیں گے اور حیران ہو جائیں گے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح اور درستی کرتے ہیں، کیونکہ ہم نہ تو دین محمدی پر ہیں اور نہ اس کے سوا کسی اور دین کو مانتے ہیں۔ ہم دین کے بارے میں حیران اور سرگرداں ہیں اور ظاہر دین کو مان کر محمد کو خوش کر رہے ہیں اور باطن میں اپنی خواہشوں کو پورا کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی جانوں کو محمد کے دین سے آزاد کرتے ہیں اور خود کو علی کی مطابعت سے بچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو وہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب ان بیعت توڑنے والوں کو کہا جاتا ہے کہ سلمان و مقداد اور ابوذر وغیرہ کی طرح نبوت و ولایت پر ایمان لے آؤ، تو وہ اپنے رفیقوں اور دوستوں اور کمزور عقیدہ کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم نادان لوگوں کی طرح نبوت و ولایت پر ایمان لے آئیں؟ اس پر اللہ نے فرمایا ہے کہ وہی لوگ در حقیقت بے وقوف اور نادان ہیں، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو ان کی رازوں پر مطلع کر دے گا اور وہ ان کو پہچان لے گا اور ان پر لعنت کرے گا اور اپنی نظروں سے گرا دے گا۔ دوستو اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اس تفسیر کے مطابق اگر ان چند آیات کا ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو اللہ اور حقیقی مومنین کا انکار کرتے ہیں، اور مومنین بھی وہ جو 3 شہادتوں کا اقرار کرتے ہیں، اے محمد ان کافروں کو تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے ان کے کفر یعنی احکام الہیہ سے انکار کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں اور کانوں پر ایسے نشانات لگا دیے ہیں جن کو ملائکہ دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر ہیں، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ولایت امیر المومنین پر ایمان لے آئے ہیں، مگر وہ حقیقت میں ایمان نہیں لائے، اور جب وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ولایت علی کی بیعت سے افضل کوئی عمل نہیں ہے، اور جب آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو ولایت علی کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں۔ ایسا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ہے، لیکن در حقیقت وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کے دلوں میں سرکشی اور شک کی بیماری ہے، اور اللہ نے فضائل علی دکھا کر ان کے دلوں میں تکبر، سرکشی اور شک کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھوٹ بولا کہ ہم ولایت اور بیعت پر قائم رہیں گے۔ جب غدیر کی بیعت توڑنے والوں سے کہا جاتا ہے کہ کمزور عقیدہ والے لوگوں کے سامنے بیعت توڑنے کا اظہار کر کے ان کے دلوں میں مذہب کے حوالے سے شک پیدا کر کے فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کیونکہ ہم بے دین ہیں، اور ایسا کر کے خود کو محمد اور علی کی اطاعت سے بچا لیتے ہیں اور ان کی اطاعت کا ڈھونگ رچا کر اپنا فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اے حقیقی مومنوں آگاہ رہو، یہی فسادی ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ سلمان و ابوذر اور قمر و مقداد وغیرہ کی طرح تم بھی نبوت و ولایت پر ایمان لے آؤ، تو وہ جب اپنے دوستوں اور کمزور عقیدہ کے لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح نبوت و ولایت پر ایمان لے آئیں؟ اے مومنوں سنو، یہی حقیقت میں بے وقوف ہیں اور نادان ہیں، جو یہ نہیں جانتے کہ ان کی ساری کارستانیوں کا علم اللہ رسول کو دے گا اور اللہ کا رسول ان پر لعنت کرے گا۔